ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ قسم ہے صبح کے وقت کی، واللیل اور پوری رات کی، اذا سجا جس وقت کہ وہ چھا جائے یا جس وقت وہ سکون پذیر ہو جائے اور سناٹا چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے نہ ہی تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیری قیامت تیری دنیا سے زیادہ بہتر ہے، یا تیرا ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا پروردگار ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اور سعود نے اس لام کو قسمیہ قرار دے کر کے کہا ہے کہ قسم ہے تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کے آپ کو پناہ نہیں دی کیا؟ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو محبت میں کھویا ہوا پا کے آپ کو فہم و خرد کی طرف رہنمائی کی ہے. ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو حاجت مند پایا اور بے نیاز کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر، سو آپ یتیم کو مت ڈانٹیے گا. واما السائل فلا تنہر، آپ سائل کو مت دبائیے گا. واما بنعمت ربک فحدث، اور آپ اپنے پروردگار کی نعمت کا پرچار کیجیے گا. اب اس کا انگریزی ٹرانسلیشن سماعت فرمائیے. والضحیٰ، by the glorious light of the day, واللیل and by the night when it prevails or when it is still. ما ودعک ربک وما قلی، Allah did not forsake you, nor did he become upset with you, or he did not get annoyed with you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and your coming days are better than the previous ones, or your judgment day is better than this world. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، and verily Allah will give you so much that you would be pleased. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، didn't he get you an orphan and gave you or provided you with the refuge. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، and he found you absorbed in love and he provided you with the proper guidance. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، and he found you to be very needy, فَأَغْنَىٰ, and made you independent and made you wealthy. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، so don't scold the orphan. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، and don't
suppress the appellant. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, and propagate for the bounties of your Lord. So this is the verbal translation of the surah I recited before you. اب سماعت فرمائیے. یہ سورت قرآنی ہسٹری کے مطابق مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس کے اسباب نزول میں مختلف طرح کی تفصیلات ہیں. تفصیلات کچھ ہوں. واقعہ یہ ہے کہ کئی دن تک وحی نہ آئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بداندیشوں نے ہلکی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور حتیٰ کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیگم تھی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی چچی لگتی تھی، بخاری کے ریکارڈ کے مطابق وہ کہتی ہے کہ اے محمد، میں کئی دنوں سے دیکھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر بوجھ آنے لگا، جو بار بار لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ودا محمد ربہ وقلا، محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے چھوڑ دیا ہے اور بیزار ہو گیا ہے. تو اس حد پر پروردگار عالم نے سرکار کو یقین دہانی فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اٹھتی صبح کی قسم ہے، صبح کے سویرے کی قسم ہے، جب سورج اپنے پورے جوبنوں پر آ رہا ہو، اس اٹھان کے وقت کی قسم فرماتا ہوں، اور پوری رات کی قسم فرماتا ہوں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے تیرے چمکتے چہرے کی، اور قسم ہے تیرے چہرے پر لہرائی ہوئی زلف کی، گیسوئے مشکیں رخ محبوب تک آنے لگے، چشمہ خورشید میں بھی سانپ لہرانے لگے. اور یا یہ کہ اے محبوب، قسم ہے تیرے خاندان کے جوانوں کی، اور قسم ہے تیرے خاندان کی پردہ داروں کی. جوان والضحیٰ استعارہ ہے جوانوں سے، اور لیل استعارہ ہے مستورات سے. یا قسم ہے تیری زندگی کے سکھوں کی، قسم ہے تیری زندگی کے دکھوں کی. قسم ہے تیری زندگی میں صبح فتح مکہ کی، اور قسم ہے تیری شب ہجرت کی. یہ مختلف معنی اہل علم نے کیے ہیں. اور قسم فرما کے یہ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی. جس جگہ بھی قسم کہیں آتی ہے، مختلف علماء نے صرف قسم پر کہ قرآن مجید میں قسم جا بجا کیوں فرمائی گئی، صرف اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ قسم کی فلسفی کیا ہے. اس جگہ جو بات اہل علم نے کی ہے ان میں خاص طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا سن وفات 606 ہے، رہ کے رہنے والے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور مذہباً شافی ہیں، اور رہ میں آپ کا مزار ہے، آپ کا ہرات میں مزار ہے، رہ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے خاص طور پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں قسم فرمانے کی کیا وجہ ہے. کہتے ہیں یہاں قسم فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ودا محمد ربہ وقلا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بیزار ہو گیا ہے، اس بات کا دعویٰ کفار نے کیا. تو اس وقت حضور کی طرف سے یہ پکار ہے، حضور کے صحابہ کی طرف سے پکار ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ثبوت لاؤ. اب وہ ثبوت لانے سے عاجز ہے. تو قاعدہ کیا، ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے شہادت وہ پیش کرے، جو انکار کرے وہ قسم کھائے. اور پروردگار عالم نے کہا کہ آج یہ ایک عدالت قائم ہے جس میں کفار مدعی ہیں، مدعا علیہ میں ہوں. اے محبوب، اب تیرے کانسٹیٹیوشن، تیرے پروویژنل لا اور تیرے روزانہ کے استعمال کے قانون کو میں خود استعمال کرتا ہوں، تاکہ دنیا پر یہ امر واضح ہو کہ تیرا قانون پوری دنیا میں بالادستی رکھتا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کرتا ہوں، مدعا علیہ میں ہوں، مدعی کافر ہیں. کافروں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مدعی وہ ہیں، شہادت ان کو پیش کرنی چاہیے تھی، جب وہ پیش نہیں کر سکے، اب مدعا علیہ میں ہوں. ضابطے کے مطابق میں قسم فرماتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے گیسوں کی قسم فرماتا ہوں، تیرے چہرہ والضحیٰ کی قسم فرماتا ہوں، اور قسم فرما کے کہتا ہوں میں نے نہ ہی تجھے چھوڑا ہے
نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہوں۔ اور ایک مناسبت بھی ہوتی ہے قسم فرمانے کی، یا مناسبت عالی علم نے یہ ذکر کی ہے کہ دراصل اس صبح سے وہ صبح مراد ہو سکتی ہے کہ جس صبح کو سارے فرعونی اور جادوگر اکٹھے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آؤ مقابلے میں، تو القی السحرۃ ساجدین، اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف سے ایسے حالات پروردگار عالم نے غیبی طور پر پیدا فرمائے کہ جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ اب فلسفی اصل میں کیا تھی؟ فلسفی یہ تھی کہ ایک ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کہاں اکٹھا کرتا پھرے، بہتر یہ ہوگا فرعون کے خرچے پر یہ سارے اکٹھے ہوں اور فرعون ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرے، فرعون کے خرچے پر سارے اکٹھے ہوں، فرعون پلیٹ فارم بھی فرعون کا ہو اور فرعون کی چھاتی پر چڑھ کے اس وقت بات کریں آل حق، اور دنیا پر واضح ہو کہ اللہ رب العزت جب تائید پہ آتا ہے تو دشمنوں کے سرمایے سے حق کی تائید کروا لیتا ہے۔ تو جس طرح وہ صبح، جس صبح کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعونی جادوگروں کو سجدے میں گرنا پڑا تھا، وہی منظر عنقریب بننے والا ہے۔ جو وہی میں دیر ہو رہی ہے نا، جتنے بھی بھائی مانے اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل کے نا ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شرمندہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس تو کوئی اس کا انتظام نہیں، یہ بچ نہیں پائے گا، تو اب ہم کیا کریں، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو جب اپنے ہی خرچے پر اکٹھے ہو چکے ہیں تو آخر میں ایک ایسی ضرب ماریں گے کہ کاتا کوتا کپاس ہو جائے۔ آہا، مزہ آ گیا۔ آج کے حالات میں یہ موقع استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا تو بتا دیتے، تو پتہ ہونے کے سلسلے میں یوں اگر کہا جائے کہ خدا کو پتہ ہوتا تو بتا دیتا، خدا کو تو یقیناً پتہ ہے، پھر بتایا کیوں نہیں؟ کا کوئی حکمت تھی، اور بندہ خدا جس حکمت کی وجہ سے رب نے نہیں بتلایا، اسی حکمت کے پیش نظر سرکار نے نہیں بتلایا۔ وہ حکمت کیا تھی کہ جس طرح فرعون کے خرچے پر سارے فرعونی اکٹھے ہو رہے تھے، یہاں کفار مکہ کے خرچے پر سارے بے ایمان اکٹھے ہو رہے تھے، تو آخر میں ضرب لگنی تھی اور سارا فیوز اڑ جانا تھا۔ اس مناسبت سے پروردگار عالم نے دیر فرمائی۔ اور اس موقع پر ایک اور چیز میرے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں مجھے ریسرچ کے موقع پر یہ بات خاص طور پر لکھنے کا فائدہ پہنچا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا اورینٹلسٹ نے کہ قرآن مجید فیبریکیٹڈ بک ہے، سرکار اپنی طرف سے گھڑ کے لکھ دیتے تھے، لیکن خود ان کے اپنے دانشوروں نے اکٹھا ہو کے اس پر غور کیا، کہا کہ اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ کے لکھتا ہوتا تو جن جن موقعوں پر وہی میں کافی دیر لگی ہے، لوگوں نے گالیاں دی ہیں، ہلکی باتیں کی ہیں، اگر سچ مجھ وہ اپنی طرف سے گھڑ کے کہتا ہوتا تو پھر انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھڑنے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ تو وہ انتظار کیے بغیر فوری طور پر جواب دے دیتا۔ جب سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن لوگوں کی ملامتیں سنی، گالیاں سنی اور پریشانیاں دیکھی، اس کے باوجود اس وقت تک نہیں بتلایا جب تک کہ خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوا۔ اس کا فائدہ یہ پہنچ گیا کہ آج کے حالات میں لوگوں کو یہ سمجھنے کی مجبوری ہو گئی، لوگ مجبوراً یہ بات سمجھنے کے پابند ہو گئے کہ اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ کے کرتا تو اتنی دیر نہ لگاتا۔ اب میری سمجھ میں آ گئی، میرے نبی نے دیر لا علمی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ نبی کو پتہ ہے میں آج کا بھی نبی ہوں، آج کے 1500 برس بعد کا بھی نبی ہوں، میں قیامت کا بھی نبی ہوں اور قیامت کے بعد کا بھی نبی ہوں، اس لیے آنے والے تمام تقاضوں پہ پورا اترنا یہ بھی میری نبوت کے لوازمات میں سے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آنے والے وقت میں میرے غلاموں کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ کن حالات سے گزریں گے، کیونکہ ان کو بعد میں فیبریکیشن کا جواب دینے کے لیے میرا ڈیلے کرنا، میرا دیر کرنا ایک میٹیریل مہیا کرے گا، اس لیے چپ کر کے ان کو مواد مہیا کرتا ہوں۔ تو یہ میرے نبی کے علم کی دلیل بنتی ہے، میرے نبی کے علم کی کمزوری کی دلیل نہیں بنتی۔ تو اب وہ بات آ کر کے کھلی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیر کیوں فرمائی تھی، لیکن بظاہر جو بات چل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں صبح کی قسم فرماتا ہوں اور پوری رات کی قسم فرماتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے، لیکن دیکھیں اس جگہ دن کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی جو دن کا پہلا حصہ جب سورج چڑھتا ہے آمنے سامنے آتا ہے اور نمایاں طور پر اس کی پوری روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے، اس وقت کی قسم فرمائی، اور رات پوری لے لی۔ معنی کیا بنتے ہیں؟
کہ روشنی تھوڑی سی بھی ہو تو ہزاروں تاریکیوں کا اکیلی ہی جواب بن جاتی ہے. تو دن کے تھوڑے سے حصے کو استعمال کر رہا ہوں، رات کو پوری کی پوری رات کو استعمال کرنا، تو آمنے سامنے مقابلے میں رکھنا، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. باطل اگر کتنا بھی بڑھ جائے تو حق کی ایک ہی ضرب سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. حق جب اپنے نمود پر آتا ہے تو باطل اس کی ضرب نہیں سہ سکتا. ما ودعک ربک وما قلی، اس کے فرمایا نہ ہی تیرے پروردگار عالم نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے. اس جگہ دیکھیں ما ودعک ربک وما قلی کے بعد ریلیف و کافیہ کا جو پرنسپل ابھی جاتا ہے ما قلی کا، اس جگہ میں مفعول کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تجھ سے بیزار نہیں ہوا. جہاں کسی فعل کی نفی باعتبار مفعول کے ہو تو وہ فعل کی نفی تسلیم نہیں ہوتی، اس مفعول پر فعل کے واقع ہونے کی نفی ہوتی ہے. جیسا کہ اسکول کا ایک ٹیچر ہے، اس کی شکایت بچہ جا کے گھر پہ کرتا ہے کہ اماں جی مجھے اسکول کے ٹیچر نے مارا ہے. تو ماں آ کر کے ٹیچر سے پوچھتے کہ ماسٹر صاحب آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے؟ تو وہ اگر کہیں کہ میں نے اس کو نہیں مارا تو اس کا مطلب باقیوں کو مارا ہے، اس کو نہیں مارا. لیکن جب کہے میں نے مارا ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب نہ اس کو مارا نہ کسی اور کو مارا ہے. اس جگہ نبی پاک کے صحابہ کی تعظیم کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ اے میرے یار، نہ میں تجھ سے بیزار ہوا ہوں نہ تیرے کسی یار ہی سے بیزار ہوا ہوں، کہ بیزاری کا عمل ہم نے کیا ہی نہیں. تو پھر حالات سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر بیزار بھی نہیں ہوا تو چھوڑا بھی نہیں، تو تاخیر وحی کی وجہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ایکسپریس پروویژن میں یہ بات واضح کر دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دیر میں خیر ہے. یہ جو ہم نے تاخیر کی ہے، آج بھی وہ سارے جو منکرین تھے ان کے اکٹھا ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور قیامت تک جو اس کے لیے حالات پیش آنے والے تھے ان کا بھی حل تلاش کر کے آج تیرے حوالے کر دیا ہے. دیر میں خیر گزری ہے اور دیر میں خیر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے اپروچ کیا ہے اس آیت کو کہ ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا مطلب؟ کبھی تو مہاجر مکی ہو کر کے یہاں سے روانہ ہوگا اور رات کی تاریکی میں اپنا جدی آبائی وطن چھوڑے گا، لیکن کبھی وہ وقت بھی دنیا دیکھے گی کہ دن کی روشنی میں تیری فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور کعبۃ اللہ پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اور تیرے غلام کعبے شریف کے گردا گرد طواف بیت اللہ کر رہے ہوں گے، اور تیرے غلام مکہ شریف کے گلی کوچوں میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کر رہے ہوں گے. تو رات کے جانے کے مقابلے میں کامیابی سے نکل جانا، جبکہ 20 کے 20 قبیلے ارسٹوکریسی میں تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور پوری اسمبلی آپ کے قتل کا یونینیمس ڈیسیژن لیے پھر رہی ہے، تو اتنی پوری قوم کے جمع ہونے کے باوجود بال بھیگا نہ کر سکنا وہ بھی تو اچھائی تھی. لیکن اس کے مقابلے میں دن کی روشنی میں آ کر اسی شہر میں فاتحانہ جھنڈے لے کے آنا، یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت کے مقابلے میں بہتر ہے. یا یوں کہ کبھی تو تیرے غلام نانے جبیں کو ترس رہے ہوں گے، اور کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ تیرے غلام اموال مخفیہ کو لے کر مکے کے گلی کوچے میں گھوم رہے ہوں گے، مدینہ طیبہ کے گلی کوچے میں گھوم رہے ہوں گے. مسلمانوں کی آبادیوں میں اعلان عام ہو رہا ہوگا کہ کوئی یہ میرا صدقہ ہے یہ قبول کر لو، لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ کہے گا جناب میں خود صاحب نصاب ہوں، میں صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور کبھی تیرے غلاموں کی پریشان حالی اور خستگی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کو نانے جوی میسر نہیں ہوگا. یعنی بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر احادیث آتی ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اس وقت تیرے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھی. یعنی اس غربت کے زمانے کا ذکر کر کے کہتے ہیں اس وقت تیرے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھی. مطلب 2 چادروں والا صحابی کوئی نہیں تھا. اس وقت اگر کوئی صحابی کسی کے قضاء حاجت کرتا تو پتہ چل جاتا ہے کسی صحابی نے قضاء حاجت کی ہے، کیونکہ پتے کھاتے تھے درختوں کے، تو اس کی وجہ سے مہنگنیوں کی طرح ان کی قضاء حاجت ہوتی. ان حالات سے گزرے. اور کبھی وہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے قدموں کے نیچے
शहनशाह ایران کے قالین جو ہے وہ مسلے جا رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام جنہوں نے کبھی قالین آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے، ان کے گھروں میں قالین بچھے ہوئے تھے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرفیوں اور ناویوں کے نزدیک خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیارو ہے، کثرت استعمال میں حمزہ گر جانے کی وجہ سے اسباب منع صرف دور ہو جانے کی وجہ سے انصراف اس کا واپس لوٹ آیا، اس میں منصرف بن گیا، لیکن اصل میں یہ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ، تیری دنیا سے تیری قیامت بہتر یا تیرے گزرے ہوئے حالات کے مقابلے میں آنے والے حالات بہتر، کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کمپیریزن ایسے دو ایڈجیکٹیوز میں ہولڈ ہوا کرتا ہے جو کم از کم کسی کوالٹی کو شیئر کریں۔ یہ کہہ دیا جائے فلاں فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا، اور اگر یہ کہیں فلاں فلاں سے زیادہ پڑھا ہوا ہے تو پڑھا ہوا ہونے میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا۔ جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ زیادہ پڑھا ہوا ہے، یہ کہیں کہ فلاں فلاں سے زیادہ لمبا ہے تو لمبا ہونے میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا، پھر زیادہ لمبائی کی بحث چڑھے گی۔ یا یہ فرمانا کہ اے میرے مصطفیٰ تیرے آنے والے دنوں کے مقابلے میں گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں آنے والے دن زیادہ اچھے ہیں، یا تیری دنیا کے مقابلے میں قیامت زیادہ اچھی ہے، تو دنیا کے مقابلے میں قیامت زیادہ اچھی ہونے پر امام راضی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا میرے محبوب تیری دنیا بھی اچھی، تیری قیامت زیادہ اچھی۔ دنیا کیوں اچھی اور قیامت زیادہ کیوں اچھی؟ کہا دنیا اچھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تیری دنیا اس طرح بیت رہی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، تیری دنیا اس طرح گزر رہی ہے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، لیکن تیری قیامت اس سے زیادہ اچھی ہوگی، اس لیے کہ ہم قیامت اس طرح گزاریں گے جس طرح تیری مرضی ہو۔ سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور ایک مناسبت یہ ہے تیرے گزرے تیری دنیا کے مقابلے میں تیری زیادہ قیامت کے زیادہ اچھا ہونے کی کہ اے میرے مصطفیٰ تیری امت تیرے لیے بمنزلہ اولاد کے ہے۔ جو یہ فرمانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ باعتبار ابوت نسبی کے فرمایا ہے کہ نسبی طور پر آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، تو نسبی طور پر باپ کی نفی ہونے سے روحانی باپ کی نفی نہیں ہوتی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم علیہ السلام مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں لگتی ہیں، اس جگہ استدلال کیا کہ جس کی بیویاں پوری امت کی مائیں لگتی ہوں وہ پوری امت کا باپ لگتا ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سنہ وفات 503 ہے، ان کی کتاب مفردات راغب اصفہانی، یہ وہ کتاب ہے جس کو امام غزالی جن کا سنہ وفات 505 ہے، وہ ہر وقت اپنے بغل میں رکھتے تھے، یعنی اتنا بڑا ذمہ دار آدمی ہو کے جس کتاب کو اپنے بغل میں رکھتا تھا، صاحب کتاب کی تو قیمت اس کے ہاں کوئی بنتی ہوگی تو اس کی کتاب کو اپنے بغل میں رکھتا ہوگا نا۔ تو دونوں جن دو آدمیوں میں معاصرت ہو، وہ کنٹمپریریز ہوں، ایک وقت کے آدمی ہوں، معاصرانہ مناقشت بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کو اپنی بغل میں استدلال کی غرض سے پاس رکھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس مفردات راغب اصفہانی کتاب الالف جلد کتاب الالف کی پہلی حدیث ہے، تو حضور فرماتے ہیں یا علیو انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تو دونوں اس امت کے باپ لگتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے سرکار کا یہ روحانی باپ ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی استنباط ہوتا ہے۔ جو ابوت کی نفی فرمائی ہے وہ نسبی باپ ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ اس جگہ ایک استدلال اہل علم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت ہے وہ آپ کی روحانی اولاد ہے، اس وقت وہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، یہ وہ مائیں جانتی ہیں جو مائیں اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، عید آگے آ رہی ہے اور مسلمان بیٹے یہاں ہوں گے، ماں نے ہر طرح کے کھانے پکائے ہوں گے اپنے سامنے رکھ کے بیٹھی ہوگی، اب وہ چاہے گی کہ میں کھاؤں
لیکن بچے کی جدائی کی وجہ سے الگ سے نوالا نہیں اترتا ہوگا. ہے عید، اسے بھی پتا ہے کہ ہے عید ہے، یہ بھی جانتی ہے، فون آیا ہے، وہ سمجھتے میرا بیٹا خیریت سے ہے، آج اپنے بچوں میں عید کر رہا ہے. لیکن ماں اس جدائی کو محسوس کر کے عید والے دن کھانا نہیں کھا سکتی. اس سے پتہ چلتا ہے بچوں کی جدائی بڑی چیز ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنی اولاد پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار ہے. قیامت کے میدان میں جب ماں کہے گی یہ میرا بیٹا کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، قیامت کے میدان میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بیٹے باپ بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اس تاریخ سرکار فرمائیں گے مولا کریم یہ جو گنہگار ہے نا میرا امتی ہے، میرا سمجھ کے اس کو معاف کر دیں. جب ماں کہے گی میرا بیٹا نہیں، اس وقت سرکار کہیں گے یہ میرا امتی ہے. جب باپ کہے گا یہ میرا بیٹا نہیں، اس وقت سرکار فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی محبت ماں باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو کہا اے میری محبوب تیری امت بکھری ہوئی ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، اور کوئی ڈوب کے مر گیا ہے، کوئی جل کے مر گیا ہے، کوئی کسی حادثے میں مر گیا ہے. لیکن قیامت کا میدان ہوگا، سارے تیرے امتی موجود ہوں گے اور ان کو تیرے کہے کے مطابق ہم جنت اسٹیبلش کریں گے. اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک تسلیم کی جائے، وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا. تو اب تیری امت تیری بمنزلہ اولاد کے ہے اور روحانی اولاد ہے بھی، تو یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. تو یہ سارے تیرے آمنے سامنے ہوں گے، تو جنت میں ہوگا اور تیرے غلام تیرے ساتھ جنت کے اندر موجود ہوں گے. اس مناسبت سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، قیامت میں اکٹھے ہوں گے. یہاں بچھڑے ہوئے ہوں گے، یہاں بچھڑے ہوئے ہیں، وہاں ملے ہوئے ہوں گے. یہاں کوئی کدھر ہوتا ہے کوئی کدھر، وہاں تیری آنکھوں کے سامنے بس رہے ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے. پھر اس مناسبت سے بھی کہا کہ دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ تیری حیثیت اور میری حیثیت میں کیا فرق ہے، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں. کفار مکہ نے سرکار کو نہیں کہا کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہمارے خاندان کے آدمی، ہم میں تمہیں کیا فرق ہے. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ. کئی منکر یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، عظمت مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں. تو رب کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی بھی منکر نہیں ہوگا. جیسا حدیث شفاعت ظاہر کرتی ہے، اس بات کا ثبوت کہ کوئی منکر نہیں ہوگا، بخاری کا متن ہے. اور ایک مقام پر ہی متعدد مقام پر یہ حدیث آئی ہے، حدیث شفاعت. اور اسی طریقے سے مسلم میں بھی حدیث آئی ہے کہ سب سے پہلے اکٹھے ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ آج ان کے پاس نہیں جاتے. اس جگہ صاحب فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں اس پر اتفاق کیوں ہو جائے گا کہ چلو اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کریں. کہا جو دنیا میں آل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مشکل وقت آن پڑے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، یہ عقیدہ قیامت کے میدان میں بنیاد بنے گا اور اس عقیدے سے کسی کا اختلاف نہیں ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے اس پر متفق ہوں گے کہ چلو اللہ کا کوئی بندہ تلاش کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ آج کیسے بھی سمجھا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں یہ پہلے تسلیم کیا جا کر کے قیامت کا آغاز ہوگا. اکٹھے ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لمبی تفصیل ہے، لیکن سارے اکٹھے ہو کر جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے اس جگہ یہ بات کھلے گی کہ کل تک تو کوئی طرح ماننے والا تھا، کوئی طرح منکر تھا، کوئی تجھے بااختیار مانتا تھا، کوئی بے اختیار سمجھتا تھا، کوئی تیری خوبیوں کا قائل تھا، کوئی تیری خوبیوں کا منکر تھا، اور کوئی تجھے اپنے جیسا سمجھتا تھا، کوئی اپنے سے بھی کمزور سمجھتا تھا. لیکن آج ایک بھی انسان ایسا نہیں جو تیری بزرگی، برتری اور گرمی معاشر میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں جو تیری برتری کا قائل نہ ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے کہ آج تیری عظمت کا منکر خدا کی کائنات میں کوئی نہیں ملتا. اور متعدد اور بھی وجوہات ہیں جن سے یہ کہا جا سکتا ہے تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے. اور لیکن ایک فطرت کا نظام ہے کہ جس وقت کسی کو
کہہ دیا جائے تمہاری تنخواہ بڑھے گی تو فوری طور پر پوچھتا ہے کتنی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور رب سے جو رابطہ ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر انسانی مزاج اس جستجو میں ہے. جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہوگی، تو پھر دیکھنے والی بات ہے کتنی اچھی ہوگی. اس کا ذکر علماء تفسیر نے کیا ہے. حضرت کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہوگی. تو بحث چھڑی کہ کتنی، رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا اے پیارے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارے محبوب اتنی اچھی ہوگی جتنی تیری مرضی ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر اس کے معنی یہ تیری دنیا سے تیری قیامت اچھی ہے، اور کتنی اچھی ہوگی جتنی تیری مرضی ہوگی. اس جگہ وہ آ کے بات کھلتی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے اگر میری مرضی برتی جانی ہے نا تو میں خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. رب کہتا ہے تو پیارے روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے. دنیا دیکھے گی کہ تو روٹھنے میں کامیاب ہو گیا یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ، جو 10ویں صدی کے آدمی ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، سادات میں سے ہیں، شافعی المذہب ہیں اور سلسلہ طریقت میں قادری ہیں. انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں جس وقت پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ تجھے رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو علماء تحقیق نے اس پر تحقیق کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا قیامت کے میدان میں حساب نہیں ہوگا. کہتے جب قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم آپ سے بھی سوال کریں، تمام رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور قوموں سے بھی سوال کریں گے، جن کی طرف بھیجا ان سے بھی سوال کریں گے اور جو بھیجے گئے ہیں ان سے بھی سوال کریں گے. تو سرکار بھی تو رسول ہیں، ان سے بھی تو سوال ہونا چاہیے. فرماتے ہیں نہیں، یہ آیت سرکار کو اس سوال سے مستثنا کرتی ہے. ان قریب تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، اور جس سے حساب لیا جائے وہ خوش نہیں رہتا. آج تک جن سے حساب لیا گیا ہے کوئی خوش نہیں رہا. تو حساب لیا جائے تو خوش کوئی نہیں رہتا. تو پروردگار عالم کا یہ فرمانا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے اتنا دیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا. اور وجوہات لکھی ہیں حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس سے سرکار کا حساب نہ ہو، مگر اس جگہ خاص طور پر انہوں نے زور دے کے کہا ہے، یہ آیت بتلاتی ہے کہ سرکار کا حساب نہیں ہوگا. اور قیامت کے میدان میں ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. سرکار رب حق امتی کہہ رہے ہوں گے. اس پر بھی امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے آدمی ہیں، اور ان کے لا اولاد باپ کے گھر حضرت والی بغداد کی دعا سے وہ پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب الفتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے رہنے سہنے کی جگہ ملازہ نہیں فرمائی تھی. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جنت میں اپنا ٹھکانہ اور اپنا انجام اور اپنے حالات سب دیکھ لیے کہ یوں ہوں گے. تو ایک تھا جاننا اور ایک ہے ملاحظہ فرمانا. تو اس کو جاننے پر فوقیت ہے، تو اس وجہ سے اپنے متعلق بحث ہی نہیں چھیڑی کہ میرا تو معاملہ طے شدہ ہے، اس لیے میں یہ بات ہی نہیں کرتا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ عنایت ہونی چاہیے. میں سوال ہی امت کا کرتا ہوں مولا کریم. اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 1054 ہے اور دلی کے رہنے والے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہیں، اور موسیٰ پاک شہید ملتان والے جو ہمارے خاندان میں رشتے کے چچا لگتے ہیں ان کے مریدین میں سے ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوۃ شریف کے اندر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات پاک قیامت کے میدان میں ہوں گے تو سب سے پہلے سرکار کو سجدے کی اجازت ملے گی، اے مسلمان آج سجدہ کر لے۔ کوئی وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ سجدے کے لیے اجازت چاہیے ہوگی۔ آج اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھ، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبین رہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات کی خلوتیں قیمتی ہیں، راتوں کو جاگ کے دیکھو۔ جب رات کی ظلمت بڑھتی ہے، گم ہو جاتے ہیں پروانے، تب وہ یار کے خلوت خانے کو وہ رات کو کھولا کرتے ہیں۔ راتوں کو جاگ کے دیکھو۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے سرکار کو سجدے کی اجازت ہوگی، تو گرمی قیامت میں لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سرکار مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور وہاں سر سجدے میں رکھیں گے اللہ کی اجازت سے۔ اب پروردگار فرمائیں گے اے میرے محبوب اشفع تشفع، اب اس پر سفارش کر کے دیکھو، تمہاری شفاعت نہیں ٹالی جائے گی، مانی جائے گی۔ ارفع راسک یا محمد، سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، بات کر کے تو دیکھو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو نہیں ٹالیں گے۔ اب وہ شفاعت کس حد تک ہوگی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سرکار کی مرضی کی حد تک ہوگی۔ اور حضرت مفتی ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکہ شریف میں لکھتے ہیں مقام محمود جس پر سرکار قیامت کے میدان میں شفاعت کے عنوان سے کھڑے ہوں گے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ وہاں حمد کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سجدے میں ہوں گے، سجدہ کرنے والا محمد، سجدے کا پلیٹ فارم محمود، اور جھنڈا حمد والا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ڈیرے پر لگا ہوا ہے، اور اس ڈیرے کا نام مقام محمود ہے۔ مقام محمود اس بنگلے کا نام ہے، اس پلیٹ فارم کا نام ہے جس پر سرکار تشریف فرما ہوں گے۔ لیکن مقام محمود اسے کہتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں دراصل یہ بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی ایک تفسیر ہے کہ سرکار تو عالم علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اس وقت جتنے بھی قائمین معاشر ہیں وہ سب اللہ کے نور دیکھ رہے ہوں گے کہ اب جان پر بنی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، جلال خدا بندی پورے جوبنوں پر ہے، آدمی سمجھتا ہے آج بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس وقت پروردگار کی بارگاہ میں سرکار عرض کریں گے مولا کریم نبیوں کو شفاعت کی اجازت دے دے، رسولوں کو شفاعت کی اجازت دے دے، ملائکہ کو شفاعت کی اجازت دے دے، کعبے کو شفاعت کی اجازت دے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، کعبۃ اللہ میں حاضری دی ہے، تو کعبہ بھی ان کی شفاعت کرے گا۔ جب شفاعت کی اجازت ملتی جائے گی، رسول پوچھیں گے ابھی تو جلال جوبنوں پر تھا، ابھی پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی کہ شفاعت کر سکتے ہو، یہ شفاعت ملی تو ملی کیسے؟ بتلانے والے بتلائیں گے وہ جو سامنے مقام محمود کے پلیٹ فارم پر سجدہ ریز ہے نا، یہ اس نے اجازت دلوائی ہے۔ تو ادھر اشارے کر کے تعریف کریں گے واہ 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 کتنا خوبصورت سجدہ کرنے والا، کتنا خوبصورت ہے سجدہ، کتنا خوبصورت ہے، اور سجدہ کرنے کی جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو سارے جتنے انبیاء و مرسلین مل کے اس مقام کی تعریف کریں گے، اس تعریف کی وجہ سے اس کا نام ہے مقام محمود۔ پھر فرشتے پوچھیں گے ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا جلال کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، ابھی اتنا جلال تھا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب یہ شفاعت کی اجازت کیسے مل گئی؟ بتانے والے بتلائیں گے وہ سامنے جو لمبے لمبے گیسوں والی شخصیت رو رہی ہے نا، اس کے رونے کی برکت سے تمہیں یہ موقع دیا گیا ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ادھر فرشتے سارے ادھر اشارے کر کر کے کہیں گے واہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، جھنڈا کتنا پیارا ہے، جھنڈے والا کتنا شاندار ہے۔ تو کل قیامت کی گرمی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مد و ثنا کے جو پھریرے لہرانے لگیں گے، اس سے یہ قیمت واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروردگار کا جو وعدہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ آج اس وعدے کی تکمیل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الم یزدک یتیما فآویٰ، اے پیارے
کیا اس پروردگار نے آپ کو یتیم پا کے آپ کو پناہ نہیں دی؟ یعنی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہوا ہے اور حضرت سعدیہ حلیمہ کے پاس آپ پرورش پا رہے ہیں. گاہے گاہے وہ وارثوں کے ملانے کے لیے مکہ شریف ملاتی ہیں. تو اس وقت حضرت سعدیہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا، ری سعدیہ تو ان کو چھوڑتی نہیں ہے، دکھا کے واپس لے جاتی ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ما ربیت محمدن بل ہوا ربانی، خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے مجھے پالا ہے. کیوں؟ جس وقت سے لے کر کے گئی ہوں آٹے والے برتن آٹے سے بھرے ہوئے ہیں، دودھ والے برتن دودھ سے بھرے رہتے ہیں. میرے جانور چرنے جاتے ہیں تو باقی سارے لوگوں کے جانور قحط سالی کی وجہ سے بھوکے واپس آ جاتے ہیں، لیکن میرے جانور جہاں چرتے ہیں، میرے چرواہے میرے گھر کے بچے مجھے بتلاتے ہیں کہ اماں جس جگہ ہماری بکریاں چرتی ہیں جدھر جدھر منہ کرتی ہیں سبزہ فوری طور پر اگتا چلا آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی فضائیں بدل گئی ہیں، ہمارے گھر کا پورا نظام اور ماحول تبدیل ہو گیا ہے، ہم نے ایک نئی دنیا پالی ہے. تو رب کریم نے تجھے یتیم پایا اور ہم نے پناہ دی، یعنی تجھ میں ایسے اوصاف رکھے کہ اپنے بھی اور بیگانے بھی اپنے آپ کو تیرا محتاج سمجھنے لگے. اب وہ واپس اس لیے نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے واپس کرنے پر برکات واپس ہو جائیں گی، اس کو پاس ہی رکھوں تاکہ میری برکتوں کا سلسلہ چلتا رہے. اس بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی یتیم جو اذا بکل یتیم وقع دموہ فی کف الرحمن، اگر کوئی یتیم روتا ہے نا تو اس کے آنسو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں گرتے ہیں. اور اس وقت پروردگار فرماتے ہیں من ابکا ھذا الیتیم الذی واریت والدہ فی التراب، کہ وہ کون آدمی ہے جس نے اس مسکین کو بے کس کو رلایا ہے جس کے باپ کو میں نے خاک میں ملا دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو یتیم کے آنسو بھی صاف کر دینا اسے جنت ملے گی. سرکار خود یتامت دیکھی ہے، اس لیے یتیموں کا بڑا پاس کرتے ہیں. اب جو غریبوں کے نام لیتے میں غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں، لیکن ساری زندگی غربت دیکھی ان کو کیا پتا غریب کن حالات میں ہوتے ہیں، ان کے جذبات و احساسات کیسے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کو بے شمار دکھوں سے گزرنا پڑا. رب کریم نے عملاً وہ پریکٹس کرائی کہ جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی دکھیا ہوتا ہے تو اس کے دکھوں کا معیار کیا ہوتا ہے، جب کوئی جلا وطن ہوتا ہے تو جلا وطنی کے زمانے میں اس کے احساسات و جذبات کیا کہتے ہیں، جب وہ یتیم ہوتا ہے تو باپ والے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے احساسات کیسے ہوتے ہیں، اس پر عیدیں کیسی گزرتی ہیں. مسلمانوں غیر ممنون فما يكذب